جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیو کے ذریعے جانا کہ مصر کا بادشاہ فرعون خود کو خدا مان بیٹھا تھا اور تمام لوگوں کو اپنی خدمت کروانے کی بجائے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ ایک دن اس کو برا خواب آتا ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اسے اور اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا ہوگا۔ یہ خواب کو دیکھنے کے فوراً بعد ہی وہ حکم دیتا ہے کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوتے ہی اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ اسی طرح جب بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ دوستو، اب ہم اس کہانی کے دوسرے پارٹ کی اور بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل خاندان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح بچاتا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں میرے چینل ریئل سکسیس اسلام میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ تہہ خانے میں چلی جائے، تو وہ تہہ خانے میں گئی تو بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا۔ اب وہ کافی گھبرا گئی تھی کہ یہ بھی مار دیا جائے گا کیونکہ وہ بنی اسرائیل خاندان میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ کٹکھری کا صندوق لے اور اس بچے کو اس میں ڈال کر دریا میں بہا دے۔ بھلا کوئی ماں کیسے اپنے بچے کو بہا دے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ اس بچے کی ماں صندوق میں رکھ کر اس دریا کے کنارے بہا دیتی ہے اور اپنی بڑی بیٹی سے کہتی ہے کہ دیکھتے رہے کہ یہ صندوق کہاں تک جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتے ہوئے صندوق کے پیچھے جا رہی تھی۔ صندوق بہتے بہتے ایک باغیچے کے کنارے جا لگا۔ وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا اور فرعون کی بیوی وہاں ٹہل رہی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں ٹہلنے آئی تھی تو اس نے ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا۔ اس صندوق کو اٹھانے کے لیے کہا گیا۔ جب اٹھایا اور کھولا تو دیکھا نہایت ہی خوبصورت بچہ فرعون کے گھر میں آیا ہے۔ تو فرعون کی بیوی نے فوراً اس بچے کو اٹھا لیا اور کہا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت اور حسین بچہ ہے، اور اپنے محل لے آئی اور فرعون سے کہ آج دریا سے بہتا ہوا ایک بچہ صندوق میں کنارے پر آ گیا، میں نے اس کو اٹھا لیا۔ اس نے کہا یہ وہی بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو برباد کرنے والا ہے؟ بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون ہے کہ کس ملک سے ہے۔ بہرحال اس کی بیوی نے کہا ہم اس بچے کو رکھ لیتے ہیں اور اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون بیوی کی بات پر راضی ہو گیا اور رکھ لیا بچے کو۔ تو فرینڈز، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس فرعون تک پہنچا بھی دیا جو خود کو خدا مان بیٹھا تھا۔ فرینڈز، ویڈیو پسند آنے پہ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لے ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔